الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد خلقت مبرأ من
بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمر مسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رجب المرجب شریف کا بابرکت عزت و عظمت والا مہینہ ہے، اور آج اس مہینے کی 23 تاریخ ہے، اور 26 تاریخ کو آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے لا مقام کی بلندیوں پہ بلا کر اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا۔ اور میرے اور آپ کے کریم مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار الہی کے ساتھ ساتھ خالق کائنات کی قدرت کے بہت سارے کمالات دیکھے، اور اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون و مقام کی سیر کرائی، اور ہوتی ہی کیوں نہ، کیونکہ اللہ ساری کائنات کا خالق ہے اور اس کا معبود ساری کائنات کا مالک ہے۔ اللہ خالق ہے، معبود مالک ہے۔ تو مالک کبھی کبھی جو ہے اپنے ملک کی سیر کے لیے نکلتا ہے، دیکھتا ہے میرا علاقہ کیسا ہے، میری رعایا میں رہنے والے لوگ کیسے ہیں، میری سلطنت کیسی ہے۔ اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات محبوب علیہ السلام کی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 4 وزیر دیے،
اتنے وزیر دیے ہیں؟ حضور کی 4 وزیر ہیں. جیسے کوئی بادشاہ ہوتا ہے اس کا وزیر خاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے آگے چھوٹے موٹے وزراء ہوتے ہیں. بابو علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے 4 خاص وزیر دیے ہیں. 2 زمین پہ ہیں، وہ ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 میرے وزیر جو ہیں وہ آسمانوں پہ ہیں. ایک کا نام جبریل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے. جب محبوب علیہ السلام زمین پہ سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، یا ابو بکر ساتھ ہوتے ہیں یا عمر ساتھ ہوتے ہیں. جب حضور آسمانوں کی سیر کے لیے نکلے ہیں، پھر جبرائیل، میکائیل اور اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے جو ہیں وہ میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ خادم بن کے میرے آقا کے ساتھ گئے ہیں. یہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. اور تاریخ بڑی محبوب علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. صدیق اکبر کو اکثر مقامات پہ حضور نے ساتھ ہی رکھا. اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ محبوب علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ آقا دونوں صحابی احد پہاڑ کے اوپر ہیں. کہاں کھڑے ہیں؟ احد پہاڑ کے اوپر. اب جب احد پہاڑ نے دیکھا کہ میری چوٹی پہ اللہ کا محبوب کھڑا ہے اور میرے اوپر اللہ کے محبوب کے 2 محبوب کھڑے ہیں. یارو آج مرشد گھر میں آ جائے تو رشک تو قسمت پہ آتا ہے. چلو یہ جو ایک روحانی نسبت ہے، دنیا کی نسبتیں لے لو. کسی کے گھر ایم پی آ جائے، ایم این اے آ جائے، وزیر اعلیٰ آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، تو وہ اس کے پاؤں زمین میں نہیں لگتے. وہ کہتا ہے یار میرے گھر میں ایم پی اے آیا ہے، ایم این اے آیا ہے، وزیر اعلیٰ آیا ہے، وزیر اعظم آیا ہے، تو احد پہاڑ اپنی قسمت پہ کیوں رشک نہ کرتا کہ ساری کائنات کے مالک و مختار احد پہاڑ کے اوپر تشریف لاتا. احد پہاڑ نے حرکت کرنی شروع کر دی، اور وہ حرکت کس لیے؟ اپنی قسمت پہ رشک ہے. قسمت پہ رشک ہے. اللہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا رک جا، تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق ہے اور تیسرا شہید ہے. اللہ ہے. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں، 2 آسمانوں پہ ہیں. اللہ. تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو معراج شریف کا سفر ہے نا، یہ بات سنتے چلے. اور یہ عقیدے کی بات ہے کہ محبوب علیہ السلام کا سفر جو ہے وہ روحانی نہیں ہے، جسمانی ہے. سفر معراج جو ہے وہ جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے. اب اگر روحانی ہوتا، منامی ہوتا، محبوب علیہ السلام فرماتے کہ میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے، آسمانوں پہ گیا ہوں، جنت کو دیکھا ہے، میں نے جہنم کو دیکھا ہے، میں نے رب سے ملاقات کی ہے، عرش معلیٰ پہ پہنچا ہوں، تو مجھے بتاؤ کیا کوئی کافر اختلاف کرتا؟ یقیناً نہ کرتا. خواب کا معاملہ، خواب میں کبھی بندہ کہیں ہوتا ہے، کبھی کہیں ہوتا ہے. ہم سوتے ہیں خواب میں، راتوں رات امریکہ کی سیر کر کے آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. سوتے ہیں بغداد شریف کی سیر کر کے آ جاتے ہیں. سوتے ہیں مدینہ المنورہ کی سیر کر کے آ جاتے ہیں. سوتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کر کے لوٹ آتے ہیں. صبح اٹھ کے بتاتے ہیں گھر والوں نے کبھی اختلاف کیا؟
سننے والوں نے کیا نہیں یار معاملہ تو خواب کا ہے، خواب کا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو منامی معاملہ ہے، جسمانی تو یہ بیان نہیں کر رہا۔ تو یوں ہی آپ کے اور میرے محبوب علیہ السلام اگر فرماتے کہ میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا ہے، تو بتاؤ کسی بے ایمان کافر منافق کو ہمت نہ ہوتی جو حضور سے اختلاف کرتا، کیونکہ معاملہ خواب کا ہے۔ جب حضور نے کہا نا میں جسم کے ساتھ گیا ہوں، تب بے ایمانوں کو تکلیف ہوئی ہے، تب تکلیف ہوئی ہے۔ لیکن ان بے ایمانوں کو کیا پتا کہ یہ تو کائنات کا مالک ہے، یہ تو اللہ کا محبوب ہے، ساری کائنات کا نظام تو ہے اس کے اشارے پہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تبھی ان بے ایمانوں نے اختلاف کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو میرا رب ان بے ایمانوں کی دل کی پلیدی سے پہلے باخبر تھا، رب کو پتا تھا کہ ان بے ایمانوں نے انکار کرنا ہے، ان پلیدوں نے منافقوں نے انہوں نے کہنا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ قربان جائیں مالک کی قدرت پہ، مالک کی شان پہ، اس مالک کے نظام پہ۔ اس مالک نے معبود کا سفر معراج بیان کرنے سے پہلے اپنی پاکی کو بیان فرمایا۔ کس کو بیان فرمایا؟ اپنی پاکی کو بیان فرمایا۔ اور بے ایمانو چلو میرے محبوب کے مقام کو نہیں مانتے تو مجھے ہی مان لو، اور میرے محبوب نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کہ میں گیا ہوں، مجھے تو لے جانے والا لے کے آئے، مجھے تو میرے رب نے بلایا ہے۔ اور مصطفیٰ کی طاقتوں کا اگر انکار کرتے ہو تو بے ایمانو خدا کی طاقت کو تو مان لو نا۔ اور رب نے محبوب کا سفر بیان کرنے سے پہلے اپنی پاکی کو بیان فرمایا۔ اگر ذوق ہو تو رب کا قرآن نہ پڑھ لیں، اونچی کو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات کس سے؟ ہر عیب سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی بے ایمان کہے یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور رب نے فرمایا بے ایمان اور منافق کافر تو میرے محبوب کی طرف نہ دیکھ، نہیں دیکھتا تو میری طرف ہی دیکھ لے کہ میرا محبوب یہ نہیں کہتا میں گیا ہوں، میں رب ہو کے دعویٰ کرتا ہوں کہ اپنے محبوب کو میں لے کے گیا ہوں، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چاہت پہ قادر ہے۔ کوئی یہ دنیا کا جو معمار ہے، کوئی چیز تعمیر کرتا ہے، اسے تعمیر کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، اسے چیز بنانے کے لیے وقت لگتا ہے، لیکن میرے رب کی یہ شان ہے، رب کن فرماتا ہے چیز مارز وجود میں آتا ہے۔ یہ ساتوں زمینیں ہیں، ساتوں آسمان ہیں، بسنے والی مخلوقات ہیں، یہ ساری کی ساری کائنات میرے رب کے
کہ لفظ کن کی مار ہے، لفظ کن کی مار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یارو رب نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، اس نے سیر کرائی، جس نے مجھ بولو، جس نے سیر کرائی۔ یا اللہ کس کو؟ بھی عبدی، عبد خاص کو، اپنے عبد خاص کو، اپنے بندہ خاص کو۔ اچھا یہاں سے بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی تم کہتے ہو نبی نور ہے، اگر نبی نور ہے تو اللہ نے یہاں بھی نوری ہی کیوں نہیں فرمایا؟ توجہ میری طرف رکھے ذرا، بھی عبدی ہی کیوں فرمایا ہے؟ اچھا یارو سنو اس کا جواب۔ جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھا نا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا، تو عیسائیوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ بولو ذرا، اللہ کے بیٹے ہیں۔ عقیدے کی بات ہے، ذہن میں بٹھاؤ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی عبدی اس لیے فرمایا ہے کہ کہیں لوگ میرے معبود کے کمالات کو دیکھ کے یہ نہ کہہ دیں کہ یہ بھی خدا کا بیٹا ہے، اللہ اکبر، یا خدا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ یہ خدا کا بیٹا ہے، نہ یہ خدا ہے، بھی عبدی ہی، یہ عام عبد بھی نہیں ہے، یہ عام بندہ بھی نہیں ہے، یہ بندہ خاص ہے، یہ بندہ خاص ہے۔ اچھا چلو حضور کی نورانیت پہ تو اختلاف ہو گیا، اب فرشتوں کی نورانیت پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ ہے، فرشتوں کو سارے نور مانتے، آپ بھی کہتے ہیں فرشتے نور ہیں، دیگر لوگ بھی کہتے ہیں فرشتے نور، اللہ اکبر۔ لیکن قرآن میں کئی مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال کیا، بل عباد مکرمون ہے، اور فتمثل لہ بشرا سویا، کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ فرشتوں کی دو صورتیں بیان کی ہیں۔ اب آپ کے اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام، یہاں ایک مسئلہ اور بھی واضح ہوتا ہے۔ کون سا مسئلہ؟ بھی عبدی ہی فرما کے رب نے یہ بھی ظاہر فرما دیا کہ میں نے محبوب کو اگر معراج کروائی ہے تو وہ روحانی یا منامی نہیں ہے، بھی عبدی ہی فرما کے رب نے یہ اشارہ دے دیا ہے میں نے جسم کے ساتھ محبوب کو معراج کروائی ہے، جسم کے ساتھ معراج کروائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے یارو۔ آپ کے اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ کمالات دیے ہیں، خدا کی قسم ہے جن کے کمالات کی کوئی حد نہیں ہے۔ سارے نبیوں کے کمالات ایک طرف ہیں، محمد عربی کے کمالات ایک طرف ہیں۔ اونچی کہو ذرا سبحان اللہ، اور اونچی کہو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس پہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کیسے کروائی، محبوب کو دیدار کیسے ہو گیا۔ فرمایا تعجب کس بات کا ہے، یہ خدا کی تقسیم ہے۔ اللہ نے جو ہے حضرت ابراہیم کو اپنی خلت عطا کی، حضرت موسیٰ کو شرف کلام عطا فرمایا، اور اللہ نے آپ کے اور میرے محبوب کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا، اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقہ کے جو 4 امام ہیں ان 4 اماموں میں سے آپ ایک امام ہیں، تو آپ کی بارگاہ میں کسی نے کہا کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار دیا ہے، اپنے محبوب کو جسمانی طور پہ معراج کرائی ہے،
تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات محبوب کے جسم کو اپنے سے جدا نہیں پایا. اللہ نے اپنے محبوب کو جسمانی معراج نہیں کرائی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے, فرمایا اچھا بیٹھ جا, اب مجھے یہ بتا حضرت اما عائشہ کا مقام زیادہ ہے یا اللہ کے نبی کا مقام زیادہ ہے؟ مجھے بولو ذرا. اس نے کہا مقام تو اللہ کے نبی کا ہی زیادہ ہے, مقام تو سرکار کا ہی زیادہ ہے. کہا پھر سرکار کا مقام زیادہ ہے تو پھر سرکار کے قول کو زیادہ ترجیح دیں گے یا اما عائشہ کے قول کو؟ اس نے کہا پھر سرکار کی بات زیادہ معتبر ہوگی, سرکار کی بات کو ہی زیادہ اہمیت دی جائے گی. تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے, فرمایا پھر بخاری میں حدیث ہے, محبوب علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. بتاؤ اب اما عائشہ کی بات کو مانے یا مدنی تاجدار کی بات کو مانے؟ سبحان اللہ. اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہاں شیخ محقق علیہ الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے یہاں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی وضاحت پتہ کس طرح کی ہے؟ مدارج النبوت میں بہت عظیم کتاب ہے, یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے نا کہ معراج کی رات میں نے سرکار کے جسم کو اپنے سے جدا نہیں پایا, اللہ اکبر, تو آپ وہاں لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایک نہیں 27 معراجیں کرائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی معراجیں؟ 27. کتنی معراجیں؟ 27 معراجیں. فرمایا 26 کا تعلق جو ہے وہ منام سے ہے, وہ منامی ہے, وہ خواب سے ہے, اور ایک محبوب کی معراج جو ہے وہ جسمانی ہے. تو حضرت اما عائشہ صدیقہ کا جو فرمان ہے نا وہ کسی اور معراج کے متعلق ہے, اس معراج کے متعلق نہیں ہے جو 27 رجب المرجب کی شب کو ہوئی ہے. یارو وہ منامی معراج نہیں ہے, وہ حضور کو جسمانی معراج ہوئی ہے. سبحان اللہ. کرے عقل نہ مانے, عقل تو اب نہیں مانتی کہ اتنے کم وقت میں اتنا لمبا سفر ہوا ہوگا. عقل نہیں مانتی کہ اشارہ کیا ہوگا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا ہوگا. اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. عقل نہیں مانتی کہ اشارہ کیا ہوگا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہوں گے. عقل نہیں مانتی کہ درخت کو اشارہ ہوا ہوگا تو درخت دوڑتا ہوا قدموں میں آ گیا ہوگا. اللہ اکبر. عقل نہیں مانتی کہ پتھر کو اشارہ کیا تو پتھر کلام کرنے لگ گیا ہوگا. لیکن یارو یہ بات عقل کی نہیں ہے, یہ بات عشق کی ہے. جنہوں نے عقل سے ہے کام لیا, عقل سے فیصلے کیے, وہ زندیقوں کے پاپ بن گئے, ابو جہل بن گئے, اور جنہوں نے عشق سے کام لیا وہ صدیق اکبر بن گئے. سرکار کی ذات کی باری جب بھی آئے نا تو عقل سے کام نہ لو, عشق سے کام لو. جن کے نام آج زندہ ہیں انہوں نے عشق کمایا, عشق کی وجہ سے منزلیں ملی ہیں. اللہ تعالی اور یہ آپ کے اور میرے محبوب علیہ السلام کا ہی خاصہ ہے کہ اللہ کا دیدار سرکار نے کیا, اور کسی بشر کی آنکھ دنیا میں خدا کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ ہماری بھی آنکھیں فانی ہیں, اور فانی آنکھ جو ہے وہ بقا کو نہیں دیکھ سکتی. بقا کو بولو ذرا, وہ بقا کو نہیں دیکھ سکتی ہے. تو اب یارو یہاں سے اشارہ مل گیا کہ ہماری آنکھ فانی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی, تو محبوب علیہ السلام کی آنکھ فانی نہیں ہے, وہ باقی ہے. اس لیے سرکار کی آنکھ نے اللہ کا دیدار کر دیا. سرکار کی ذات تو فنا ہی نہیں ہے ہی نہیں. جو نبیوں کی فنا مانے وہ تو بے ایمان ہے, وہ کافر منافق ہے. کیوں؟ میرے اور آپ کے کریم آقا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سرکار فرماتے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے، وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ اچھا تھوڑی سی ایک اشارہ کرتا چلو، سونے کے متعلق جانتے ہیں، سونے کا پتہ ہے نا سب کو، اور سونا جو ہے تمام دھاتوں سے افضل دھات ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تمام دھاتوں سے اعلیٰ دھات ہے، تمام دھاتوں سے افضل دھات ہے۔ اللہ اکبر، سونے کی کوئی دھات بھی ثانی نہیں ہے، اللہ اکبر، سب سے اعلیٰ ہے۔ سونے کو اگر مٹی میں رکھ دیا جائے تو مٹی سونے کو، بولو ذرا، اب سمجھنے والوں کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ اللہ اکبر، یارو مٹی سونے کو نہیں کھاتی ہے کیونکہ سونا دھاتوں میں سے افضل و اعلیٰ ہے، تو اللہ کے محبوب بھی پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جس طرح زمین سونے کو نہیں کھاتی، اسی طرح اللہ کے نبیوں کے جسموں کو بھی نہیں کھاتا۔ اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ، اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یارو اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہ نبیوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، ربی آرنی انظر الیک، ربی آرنی انظر الیک، یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ جواب کیا ملتا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اللہ کی بارگاہ میں تکرار کی، ربی آرنی انظر الیک، ربی آرنی انظر الیک، ربی آرنی انظر الیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی بھی تھے، جلیل القدر نبی ہیں، کلیم بھی ہیں، رب کلام فرماتا تھا۔ اچھا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو میرا بڑا عظیم پیغمبر ہے، بڑی شانوں والا رسول ہے، تو بار بار اصرار کر رہا ہے، لیکن میرا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی آنکھ مجھے دیکھ نہیں سکتی، وہ ایک ہی آنکھ ہے، وہ میرے یار کی آنکھ ہے، وہ میرے یار کی آنکھ۔ رب نے فرمایا اچھا موسیٰ پھر ایسے کرو کہ آپ اپنی امت میں سے نا کچھ چنے ہوئے لوگ لے لو جو ساری امت میں سے افضل و اعلیٰ ہیں، عمل کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، ایسے لوگ لے لو، کوہ طور پہ آئے۔ کہاں آ جاؤ؟ میری بات کی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کوہ طور پہ آئے، اور کوہ طور پہ جب آپ آؤ گے نا تو میں وہاں پہ اپنی صفت کی تجلی ڈالوں گا۔ کس کی؟ صفت کی، ذات کی نہیں، صفت کی تجلی۔ کس کی؟ صفت کی۔ فرمایا موسیٰ اگر میری صفت کی تجلی کو تم برداشت کر کے نا تو بعد میں ذات کی تجلی بھی ڈال۔ سبحان اللہ۔ آپ نے عرض کیا اللہ ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو لیا، عام نہیں، اعلیٰ لوگ، افضل لوگ، علم و عمل والے لوگ، تقوی و طہارت والے لوگ، ان کو لیا، لے کے کوہ طور پہ پہنچے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی نہیں صفت کی تجلی ڈالی، اور جب صفت کی تجلی ڈالی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آنے والے 70 لوگ جل کے راکھ ہو گئے، جل کے راکھ ہو گئے۔ رب کی صفت کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے
پہاڑ پہ تشریف لے آئے، نیچے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی صفت کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے۔ جب ہوشا رب نے فرمایا موسیٰ میں کہتا تھا نا کہ تم برداشت نہیں کر سکے، برداشت بولو ذرا، برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر۔ یارو قربان جائیں آپ کے اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات پہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت کی تجلی ڈالے، موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کے زمین میں تشریف لے آئے، امتی چل کے راک ہو جائے۔ ادھر آپ کے اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے دل کی آنکھوں سے نہیں، میں نے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے بلکہ میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ سر کی آنکھوں سے میرے محبوب نے رب کو دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے۔ اللہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفت کی تجلی دیکھی نا تو اس کے بعد علامہ محمود آلوسی دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام پتہ کیا ہو گیا؟ آپ رات کی تاریکی ہوتی تو 30 میل دور تک، کتنے میل؟ اونچی بولو، کتنے میل؟ 30 میل دور تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ اتنا کام کرتی کہ کالے پتھر پہ چلتی ہوئی کالی کیڑی کو آپ دیکھ لیا کرتے تھے۔ کالے پتھر پہ چلتی ہوئی کالی کیڑی کو دیکھ لیا کرتے تھے، اور اس کیڑی کے چلنے سے اس کے پاؤں کی جو آواز پیدا ہوتی نا، آہٹ ہوتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی سماعت فرما لیا کرتے تھے۔ یعنی ایک صفت کی تجلی ڈالنے سے قوت سماعت اور قوت بصارت میں اتنی طاقت آ گئی کہ 30 میل دور تک رات کی تاریکی ہے، سیاہ رنگ کا پتھر ہے، ان پہ اگر چونٹی کیڑی چلتی ہے اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں، اس کے چلنے کی آواز سن بھی لیتے ہیں۔ تو آپ کے اور میرے محبوب نے تو بھی سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے۔ اتنی ڈھیلی نہیں، یاد رہا اونچی سبحان اللہ، اور اونچی بول رہا سبحان اللہ۔ بات میں نے بہت بڑی کی ہے، بہت بڑی بات کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ تیرے اور میرے نبی کے غلام ہیں، تیرے اور میرے نبی کے امتی ہیں، امتی ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، بے شمار مرتبہ رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ امت نہیں دینی تو پھر اس محبوب کا امتی بنا دے، امتی بنا دے۔ اور اکثر نبیوں نے یہ دعائیں مانگی ہیں، دعائیں مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں کے قول کو، نبیوں کی دعاؤں کو معراج کی رات جو ہے محبوب کو مسجد اقصی میں بلوا کے اس نبیوں کی دعا کو بھی پورا کیا، کیونکہ مسجد اقصی میں سارے نبیوں نے میرے محبوب کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، سرکار کا کلمہ بھی پڑھا ہے۔ سرکار کا اونچی بولو، سرکار کا کلمہ بھی پڑھا ہے، سرکار کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یارو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ جانے لگے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ فرمایا موسیٰ اپنے نعلین اتارو، اپنے نعلین اتارو، نعلین اتارو۔ کیوں؟ بالوادی المقدس طویٰ، یہ وادی طویٰ بڑی مقدس وادی ہے، اپنے نعلین اتارو، نعلین اتار کے آؤ۔ جب آپ کے اور میرے محبوب علیہ السلام کی باری آئی، کائنات کے مالک و مختار کی باری آئی، آمنہ کے لال کی باری آئی، سرکار جب عرش معلیٰ پہ
رب کا عرش اوپر ہے. رب کا عرش اونچی بولو. ساری کائنات نیچے، رب کا عرش اوپر ہے. کیوں عرش کیوں رب نے اوپر رکھا؟ کہ کائنات والوں کو پتا چل جائے کہ رب کا عرش بڑا عظیم ہے، بڑا اعلیٰ ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے. تو معراج کی رات رب نے بندوں کو بتا دیا کہ میرا عرش نیچے ہے، میرے محبوب کے قدم اوپر ہے. میرے محبوب کے قدم میرے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، میرے عرش سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاگرد ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی آنکھ میں جنوں کی، انسانوں کی، چوپایوں کی اور پرندوں کی قوت بصارت ڈال دی جائے اور یہ جو سورج ہے، سورج کے آگے جو پردے ہیں، ان پردوں میں سے ایک پردہ ہٹا دیا جائے تو وہ آنکھ پھر بھی سورج کو نہیں دیکھ سکتی. اور سورج جو ہے یہ کرسی کے 17ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے. کرسی کے 17ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے. اور کرسی جو ہے وہ عرش کے 17ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے. اور عرش جو ہے رب کے سامنے جو پردے ہیں، ان پردوں میں سے جو ایک پردہ ہے، اس پردے کے 17ویں حصے میں سے ایک حصہ عرش ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور فرمایا کہ وہ سارے حجابات ایک طرف ہے، وہ بشر کی آنکھ، چرند، پرند، جن، انسان، ساروں کی قوت بصارت کی طاقت رکھ دی جائے، وہ رب کے سورج کو نہیں دیکھ سکتی ہے. تو میرے مصطفیٰ کی آنکھ میں رب نے کتنی طاقت رکھی ہوگی کہ جنہوں نے رب کو بے حجاب دیکھا ہے. رب کو بے حجاب دیکھا ہے. کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے. اللہ اکبر. نہیں جی رب کا دیدار نہیں ہوا ہوگا. وہ عقل کے اندھو، عقل کے اندھو. کوئی اگر نسلی انسان ہو نا، نسلی انسان، وہ کسی کو گھر میں بلائے نا تو بلا کے چھپ نہیں جاتا، آگے پیچھے نہیں ہو جاتا. یار میں نے بلایا ہے، میں نے ملاقات کرنی ہے، تو وہ تو ساری کائنات کا خدا ہے. اونچی بولو ذرا سبحان اللہ، اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. وہ تو ساری کائنات کا خدا ہے، وہ تو مالک ہے. اللہ اکبر. وہ معبود سے چھپا نہیں ہے. فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا. وہ رب محبوب کے قریب ہوتا گیا، قریب ہوتا گیا، قریب ہوتا گیا. یہاں تک کہ رب کا قرآن کہنا ہے 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا. اتنا قریب ہو کے آپ کے اور میرے محبوب نے رب کا دیدار کیا، رب کا دیدار کیا. اور رب کا دیدار یار تیرے اور میرے لیے محال ہے، سرکار کے لیے محال نہیں ہے. سرکار کے لیے محال نہیں ہے. تجھے اور مجھے بھی رب کا دیدار ہوگا، لیکن یہاں نہیں، جنت میں ہوگا انشاءاللہ. عمل نہیں ہے کیا ہوا، لیکن سرکار کی رحمت پہ تو ناز ہے. امید ہے، امید ہے انشاءاللہ سرکار کی رحمت سے جنت ملے گی، سرکار کی شفاعت سے جنت ملے گی. جنت میں جائیں گے اور آپ کے اور میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا
फरमाएगा, अपना दीदार अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। तो यारो बात कहां से चली थी? यहां से कि महबूब की मेराज का इनकार काफिरों ने तब किया जब हुजूर ने फरमाया कि मैं जिस्म के साथ गया, मैं जिस्म के साथ गया हूं। अल्लाह अकबर। यारो अब हदीस मुबारका में आता है, महबूब अलैहिस्सलाम ने देखा, सरकार फरमाते जब मैं चला ना तो वहुवा कायिमुन युसल्ली फी क़ब्रिही मूसा। सरकार फरमाते मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, वो अपनी कब्र मुबारक में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किसी ने देखनी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह दिखा भी सकते हैं। शाशिता का सेट यहाँ पे पड़ा है। फरमाया मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि वो अपनी कब्र मुबारक में खड़े होके नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा बताओ, अब कब्र जमीन के नीचे है, ऊपर क्या है? मट्टी है, मट्टी है। हम कब्रिस्तान जाते हैं, हमें कब्र में पड़े मुर्दे नजर आते हैं? बोलो जरा, आते हैं? क्यों? हमारी आंख आम आंख है, हमारी आंख आम आंख है। वो आंख हमारी आंख जैसी नहीं है, वो अल्लाह के नबी की आंख है, वो अल्लाह के नबी की आंख है। सरकार जैसे जमीन के ऊपर देखते हैं ऐसे ही जमीन के नीचे देखते हैं। सरकार की निगाहों से कुछ पोशीदा नहीं है, कुछ पोशीदा नहीं है। फरमाया हुआ कायिमुन युसल्ली फी क़ब्री मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। हुजूर फरमाते चलते चलते हम मस्जिद अक्सा में पहुंच गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां भी फिर हुजूर फरमाते वहां से नबियों की इमामत करवाई, नबियों ने मेरे कसीदे पढ़े। उसके बाद हुजूर फरमाते छठे आसमां पे फिर मूसा अलैहिस्सलाम, छठे आसमां पे फिर मूसा अलैहिस्सलाम, फिर मूसा। अच्छा यारो बात यहाँ जरा ना बड़ी काबिल गौर है कि ये फरमान किसका है? अल्लाह के नबी का, अल्लाह के नबी का। मीडिया पे बैठने वाली छोकरी कह दे कल बारिश होगी, हम मानते हैं या नहीं मानते? बोलो, मानते हैं। वो लोग भी मानते हैं, कहते होगी। क्यों? मीडिया में खबर चली है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा नहीं मानो, मीडिया में आने वाली बेहिजाब औरत की बात को कहते हो कि उसने सही कहा है, तो अल्लाह के नबी की बात पे तुम्हें इतना भी यकीन नहीं है? अल्लाह अकबर। फिर तुम उस लड़की को ज्यादा नियत देते हो, अल्लाह के नबी को नियत नहीं देते हो। हम कहते हैं हम उस छोकरी की बात को अपने जूते के नोक के बराबर समझते हैं। हम अल्लाह के नबी के फरमान को ज्यादा तरजीह देते हैं। सरकार ने फरमाया छठे आसमान पे, तो वहां भी मूसा अलैहिस्सलाम। अब पहले आसमान जमीन से लेके पहले आसमान तक 500 साल की मुसाफिर। कितनी? 500 साल की। फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान तक फिर 500 साल, दूसरे से तीसरे आसमान तक फिर 500 साल। छठे आसमान तक पहुंचने के लिए कितने साल की मुसाफत? 300 साल की मुसाफत है। 300 साल की मुसाफत है। लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम मेरे से पहले वहां पे। अल्लाह ऊपर। यारो क्या मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं नबुव्वत की रफ्तार से? मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं, बोलो जरा, किस रफ्तार से गए? नबुव्वत की रफ्तार से। अगर कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद अक्सा में पहुंचे, नबुव्वत की रफ्तार से मस्जिद अक्सा से छठे आसमान में पहुंचे, नबुव्वत की रफ्तार से। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम
یا تو براق پہ ہیں یا رف رف پہ ہیں، اور براق کی اور رف رف کی طاقت جو ہے اللہ کے نبی کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جب وہاں پہنچے سدرۃ المنتہا پہ تو پھر جبریل بھی جواب دے گئے۔ اب سرکار کہاں گئے یہ یا خدا جانتا ہے یا خدا کے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بات یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو آپ کے اور میرے نبی کے امتی ہیں، آپ کے اور میرے نبی کے غلام ہیں، ان کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ زندہ ہیں، قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، قبر سے چاہے تو مسجد اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ سے چاہے تو چھٹے آسمان پہ۔ جب ان کی طاقت کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ کے محبوب کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ پھر سرکار کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب وہ قبر سے آ سکتے ہیں، سرکار سے ملاقات فرما سکتے ہیں، تو سرکار بھی پھر یہاں غلاموں کے پاس آ سکتے ہیں، کرم نوازی فرما سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یارو سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو، اپنے بندہ خاص کو، عبد خاص کو۔ اب سبحان اللہ، ایک تو وجہ آپ نے سماعت فرما لی کہ رب نے اس لیے یہاں پہ لفظ سبحان فرمایا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں رب ہر عیب سے پاک ہوں، اور میرے محبوب کا تو دعویٰ ہی دعویٰ تو میرا ہے کہ میں محبوب کو لے کے گیا ہوں، میں لے کے گیا ہوں، میں نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارا بھائی ہو، ہمارا دوست ہو، ہمارا عزیز ہو، وہ جب دولہا بنتا ہے نا، نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، نیا لباس پہنتا ہے، جوتا پہنتا ہے، سر پہ کلا سجاتا ہے، تو ہمیں جب خوبصورت لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب نے بھی 2,40,000 فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتے جنت سے جنتی جوڑا لے کے آئے، اور کوثر و تسنیم کے پانی سے محبوب کو غسل دیا گیا۔ سرکار نے غسل کیا، جنتی جوڑا میلے تن کروایا، امامہ شریف باندھا، براق پیش کیا گیا، اور جب محبوب اس پہ سوار ہوئے، رب کو خوبصورت لگے تو رب نے کہہ دیا محبوب سبحان اللہ، میرے محبوب کو تو بڑا پیارا لگ رہا ہے، بڑا پیارا لگ۔ محبوب تو پہلے بھی پیارا ہے لیکن آج اور پیارا لگ رہا ہے، اور پیارا لگ رہا ہے۔ کیوں؟ آج ملاقات کی رات ہے، آج ملاقات کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ یارو معراج جو ہے یہ محبوب علیہ السلام، اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ جسمانی معراج کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے، کیونکہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ 15واں سپارہ جو ہے وہ شروعی محبوب کی معراج سے ہو رہا ہے۔ جو بندہ انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ بے ایمان ہے، اور جو اقرار کرتا ہے رب اسے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے کہ جب کافروں نے انکار کیا نا، بے ایمانوں نے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا لمبا سفر ہے، اتنا لمبا سفر ہے اور اتنے کم وقت میں طے ہو جائے، یہ تو ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اب جمع ہو کے صدیق کے دروازے پہ چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ اونچی بولو، کہاں چلے گئے؟ صدیق کے دروازے پہ۔ اور صدیق اکبر کے پاس جب گئے، جا کے کہنے لگے صدیق ہمیں ایک بات تو بتاؤ۔ آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ کہا اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے رات کے قلیل ترین حصے میں ہے کہ بستر سے اٹھ کے گیا
اتنی لمبی شہر کی، ساتواں آسمان، جنت کی شہر، جہنم کے مناظر کو دیکھا، رب سے ملاقات کی، مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کروائی، نبیوں نے میری شان کے قصیدے پڑھے، اور بستر سے اٹھ کے گیا، بستر گرم آیا، پھر گرم، جاتے ہوئے کنڈی کھولی، کنڈی ہلنے لگی، واپس آیا، پھر کنڈی ہل رہی ہے، جاتے ہوئے غسل کیا، پانی جاری ہوا، آتے ہوئے پھر پانی جاری ہے۔ کیا اتنی جلدی کوئی بندہ اتنی طویل سیر کر کے آ سکتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر کوئی اور کہے تو صدیق کبھی بھی نہ مانتا، ابو بکر کبھی بھی نہ مانتا، اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو پھر سن لو میرے محبوب نے سچ کہا ہے۔ سچ کہا ہے۔ جب سرکار کو پتا چلا کہ ساروں نے میری تکذیب کی ہے، ابو بکر نے میری تصدیق کی ہے، جی بولو ذرا سبحان اللہ، جی بولو ذرا سبحان اللہ۔ سرکار کو پتا چلا جب سب نے میری تکذیب کی ہے، ابو بکر نے تصدیق کی ہے، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر آج کے بعد تیرا نام صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے۔ اور شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے جواہر عزیزی میں، تفسیر عزیزی یہ میری لائبریری میں پڑھی ہے، آپ نے فارسی میں لکھی ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے تاجدار بورے والا، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، 4 جلدوں میں میری لائبریری میں پڑھی ہے۔ وہاں آپ کیا لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے معراج کی رات بست زماں فرمائی۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، بست معنی ہوتا ہے بند کرنا، کیا؟ زماں معنی زمانہ، جمع، کہ اللہ نے معراج کی رات اپنے محبوب کے لیے زمانے کو بند کر دیا، کائنات کے نظام کو بند کر دیا، جہاں کائنات کا نظام چل رہا تھا رب نے وہیں پہ روک دیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کیوں روک دیا؟ اب محبوب علیہ السلام کائنات میں، علماء فرماتے ہیں سرکار کائنات کی جان ہے، بولو ذرا سبحان اللہ، اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ، کائنات کی جان ہے، جان ہے، اللہ اکبر۔ اور جب یارو جان جسم سے جدا ہوتی ہے تو بندہ نظام رک جاتا ہے، نظام نہیں چلتا، بیٹھا تھا تو بیٹھا رہ جاتا ہے، دکان پہ تھا تو دکان پہ ہی ہے، جہاں تھا وہی ہے، کیوں؟ جسم سے جان نکل گئی، اللہ اکبر، نظام رک گیا، نظام ختم ہو گیا، اللہ نے اپنے محبوب کو لامکان کی بلندیوں پہ بلا لیا، سرکار کائنات کی جان ہے، جب کائنات سے جان نکلی، کائنات کا نظام رک گیا، جب جان واپس آتی ہے کائنات کا نظام وہیں سے چل رہا ہے۔ جاری ہو گیا۔ اچھا یہ سنوں والی گھڑی کسی نے باندھی ہوگی، یہ میں نے بھی باندھ رکھی ہے، یہ دیکھیں ابھی ہوئے 2:05، اس کی چابی اگر کھینچ دیں تو سوئی جائے گی، ٹائم نہ آگے جائے گا نہ پیچھے، وہیں پہ رک جائے گا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے 1 مہینہ 1 سال کے بعد 2:05 پہ ہم نے چابی نکالی تھی، چابی اگر دیں گے تو ٹائم یہیں سے چلے گا، 2:05 پہ ہی اللہ اکبر، تو یوں ہی رب نے ساری کائنات کا نظام روک دیا، جب محبوب سے ملاقات ہوگی پھر پوری کائنات کا نظام وہیں سے جاری
اکبر، یہ میرے رب کی شان ہے، میرے رب کا مقام ہے۔ محبوب کے مقام کو بے ایمانوں نہیں مانتے، چل نہ مانو ہے، نہ مانو، لیکن رب کی قدرت کو تو مانو، رب کی قدرت کو تو مانو نا، اللہ اکبر۔ لیکن ہم سرکار کے کمالات کو بھی مانتے ہیں۔ محبوب کے کمالات کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو بڑے کمالات دیے ہیں۔ یہ جو ہے نا معراج شریف، یہ میرے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ نبیوں کے معجزات کا جو انکار کرے وہ بھی کافر ہے، بے ایمان ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام جو ہیں، یہ تو رب کا بہت بڑا معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ اللہ نے دیگر نبیوں کو معجزے دے کے بھیجا ہے، لیکن سرکار کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے، معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ یاروں کو ہوتا ہے کہ جس کو عقل تسلیم نہ کرے، عقل نہ مانے۔ عقل تو اب نہیں مانتی کہ اتنے کم وقت میں اتنا لمبا سفر ہوا ہوگا، عقل نہیں مانتی کہ اشارہ کیا ہوگا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا ہوگا۔ اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ عقل نہیں مانتی کہ اشارہ کیا ہوگا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہوں گے۔ عقل نہیں مانتی کہ درخت کو اشارہ ہوا ہوگا تو درخت دوڑتا ہوا قدموں میں آ گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عقل نہیں مانتی کہ پتھر کو اشارہ کیا تو پتھر کلام کرنے لگ گیا ہوگا۔ لیکن یارو یہ بات عقل کی نہیں ہے، یہ بات عشق کی ہے۔ جنہوں نے عقل سے کام لیا، عقل سے فیصلے کیے، وہ زندیقوں کے باپ بن گئے، ابو جہل بن گئے، اور جنہوں نے عشق سے کام لیا وہ صدیق اکبر بن گئے۔ سرکار کی ذات کی باری جب بھی آئے نا تو عقل سے کام نہ لو، عشق سے کام لو۔ جن کے نام آج زندہ ہیں انہوں نے عشق کمایا، عشق کی وجہ سے منزلیں ملی ہیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا